آپ کو سندھ کے بارے میں یا سندھ کی تاریخ کا پتا ہے؟ آپ کو آپ کس چیز سے لڑنے کی بات کرتے ہیں؟ مطلب آپ ہیں کون؟ آپ کو پتا ہے سومروز کے بارے میں؟ آپ نے کبھی ہسٹری پڑھی ہے سندھ کی؟ کبھی ٹالپور کی ہسٹری پڑھی ہے؟ کلوڑا کی پڑھی ہے؟ آپ میمن ہیں، سید ہیں، آپ جوکیوں ہیں، جاکرانی ہیں، جتوئی ہیں، بلوچ ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ پہلے ہسٹری تو پڑھ کر آئیں۔ اور میں جب یہ باتیں سنتا ہوں تو میں اس مٹی پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا مٹی ہے سندھ دھرتی کی، یہ کیسے لوگ ہیں یہ سندھ کے دھرتی کے، کہ یہ کس مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں جو گالی بھی کھاتے ہیں، الزام بھی لیتے ہیں اپنے اوپر، بہتان بھی سنتے ہیں، اور پھر بھی مسکراتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر محبت سے جواب دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آج اس سندھ دھرتی کے اوپر تقسیم کرنے کی بات کر کے یہ الگ یونٹس کی بات کی جاتی ہے اور ایسے فلو میں کہہ کر بات کر دی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ یہ آپ کس ماں دھرتی کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں جب سندھ میں دیکھتا ہوں تو مجھے کے پی کے سے آیا ہوا، کراچی سے کشمور تک کے ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں مجھے کے پی کے کا نوجوان نظر آتا ہے، مجھے پنجاب کا نوجوان نظر آتا ہے، مجھے گلگت بلتستان اور کشمیر کا نوجوان نظر آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ میں اگر کراچی سے کشمیر تک ہاسپٹل دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں بھی کے پی کے، پنجاب اور دوسرے صوبے سے آئے ہوئے مریض نظر آتے ہیں۔ میں جب روزگار دیکھتا ہوں یہاں پر، کاروبار دیکھتا ہوں یہاں پر، تو تب بھی مجھے پورے پاکستان سے آئے ہوئے بسے ہوئے لوگ یہاں پر کاروبار کر کے، یہاں کا انفراسٹرکچر استعمال کر کے اور جا کر اپنی گاؤں دیہات میں جائیدادیں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی بھی سندھ دھرتی سے یہ آواز نہیں آئی کہ یہ تقسیم کی بات کرتے ہیں تو لڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ پنجاب کی بات کی جاتی ہے بار بار، ہمیں پنجاب کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، بڑا بھائی ہے پنجاب، لیکن پنجاب میں بڑے درد دل کے ساتھ، میرے جو ساتھی یہاں موجود ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سندھ دھرتی ہے جہاں پر کے پی کے سے آیا ہوا شخص بھی ایم پی اے بنا ہوا ہے، عہدیدار بھی بنا ہوا ہے، ذمہ دار بھی بنا ہوا ہے، بزنس مین بھی بنا ہوا ہے۔ پنجاب کی بات کرتے ہیں آپ یہاں سے نکل کر پنجاب میں جا کے سیاست کر کے دکھائیں، ایک کونسلر کی سیٹ آپ وہاں سے نہیں جیت سکتے۔ یہ بڑے بڑے عہدے، یہ ایم این اے، ایم پی اے، منسٹریاں، میئرشپ، یہ اس دھرتی کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو دیا ہے۔ پھر بھی آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، کر کے تو دکھائیں پنجاب میں جا کر۔ کوئی ایک شخص مجھے آپ پورے پاکستان میں، پوری پنجاب اسمبلی میں دکھا دیں کہ پنجاب کے علاوہ کسی بھی اور صوبے سے آیا ہوا شخص وہاں پر ممبر ہے۔ پورے پنجاب میں ایک عہدیدار بتا دیں کسی بھی پارٹی کا، یہاں پر آ کر سب عہدیدار بھی بنے بیٹھے ہیں۔ میری طرح سوات سے آیا ہوا شخص بھی ایم پی اے بن جاتا ہے، کوئی کہاں سے آ کر یہاں عہدے بھی لے لیتے ہیں۔ تو ہم کس چیز کو کمپیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہائی بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ، اس طرح کی بار بار یہ تقسیم کی بات کر کے۔ انہوں نے ابھی ایک ہمارے ساتھی نے لینڈ گریبرنگ کی بات کی۔ جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ لینڈ گریبر کی لسٹ بھی نکال کر دیکھی جائے کہ دوسرے صوبے کے آئے ہوئے لوگ ہی یہاں پر لینڈ گریبر ہیں، اور جو سن آف سوائلز ہیں، جو یہاں کا سندھی بچہ ہے، وہ بغل میں فائلیں دپا کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنی زمینیں بچا رہا ہے بیچارہ، وہ جس سندھ دھرتی کا بچہ ہے اس کی تو زمینوں پر قبضے کر کے لوگوں نے، کوئی لینڈ گریبر بن گئے، بڑے بڑے بلڈر بن گئے، ادارے ان کی زمینیں دوسروں کو الاٹ کر کے چلے گئے۔ تو نکالیں ذرا لینڈ گریبروں کی بھی لسٹ۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس جگہ سے، اس ایم کیو ایم پاکستان سے جہاں اتنے اچھے لوگ ہیں، اس طرح کی آوازوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہماری یہ جو دھرتی ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ صوفیوں کی جو دھرتی ہے، یہ محبت کی جو دھرتی ہے، یہاں سے ہمیشہ محبت کی ہی آواز جانی چاہیے۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آنٹی جی نے اسی تقسیم کے حوالے سے بچوں کی بات کی کہ 4 بچے ہیں اور 8 ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں، ان کو ایک چیز تو سمجھنی ہوگی کہ جو 4 بچے ہیں وہ جائز اولاد ہے۔ ناجائز اولاد کی طرف اگر ان کا اشارہ ہے تو ناجائز اولاد ہم کسی کو اپنا بھائی یا بچہ، سندھ کا بچہ تقسیم نہیں کرنے دے گا کسی بھی صورت میں۔ تو میں ان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم گالی برداشت کر لیں گے، ہم الزامات برداشت کر لیں گے، ہم ہر قسم کی آپ کی باتوں کو
برداشت کر لیں گے، لیکن اگر سندھ کی حرمت پر، اس کی عزت پر بات آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میرے مرحوم والد صاحب کی قبر اس سندھ دھرتی میں ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اس سندھ دھرتی پہ دفن کیا جائے۔ میں ایزا پختون ممبر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں بھی اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ میں جہاں بھی میں مروں لیکن میری میت کو اس سندھ دھرتی میں لا کر دفن کیا جائے۔ یہ دھرتی واحد اس پاکستان کی ماں دھرتی ہے جو ہمیں محبت سکھاتی ہے، ہمیں چاہت سکھاتی ہے۔ میں چونکہ آپ سے کہا تھا کہ زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں بس ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ کہ یقین ہو کہ نہ ہو بات یقین کی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو بات یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ دوریوں کی، یہ نفرتوں کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، میری سندھ دھرتی ہمیشہ 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 پائندہ باد۔ جی اے بھٹو۔